محبوب کی شان کو بڑھاتا ہے کہ میرے محبوب کی امت ہے، اور امت کے ہر فرد کو، مرد و عورت، جوان و بوڑھے کو، کاروباری کو، زندگی کے جس شعبے سے وہ تعلق رکھے وہ میرا ذکر کرے اور ذکر سے اطمینان پائے۔ تو دوسری طرف ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، او بندہ خدا اور نبی کے امتی، ہم تمہیں اعزاز دینا چاہتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر پھر دیکھ میں تیرا ذکر کیسے کرتا ہوں، تو مجھے یاد کر پھر دیکھ میں تمہیں کیسے یاد کرتا ہوں، تو میرے تذکرے کر پھر میں دیکھتا ہوں تیرا ذکر، تیرا تذکرہ کیسے کرتا ہوں۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر چند ساتھی مل کے میرا ذکر کرتے ہیں تو میں بھی فرشتوں کو اکٹھا کر کے اس بندے کا اور پوری مجلس کا ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ میں خالق ہوں، مالک ہوں، اور وہ میری مخلوق و مملوک ہیں۔ خالق و مالک کا فرق ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جہاں تم میرا ذکر کرتے ہو وہاں میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، لیکن تم مخلوقوں میں خالق ہوں، میں تمہارا ذکر تمہاری مجلس سے بہتر مجلس میں کر دیا۔ صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ جب اللہ اپنی مجلس میں ناز کرو میرے یارو کہ تم بیٹھے فرش زمین پر ہو اور خدا تمہارا تذکرہ عرش بری پر فرما رہا ہے، آپ انسانوں کی موجودگی میں خدا کا ذکر کر رہے ہیں اور خدا آپ کا ذکر اعلیٰ مجلس میں ذکر کر رہا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس مجلس کی وہ خود ہی بہت بڑی ہے کہ خود خدا مجلس میں ذکر کرتا ہے، لیکن مجلس میں کون ہوتا ہے؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہاں مقرب فرشتے بھی ہوتے ہیں اور تمام انبیاء کرام کی ارواح بھی وہاں ہوتی ہیں، اور ان ارواح کی موجودگی میں اللہ اپنی مجلس میں ذکر کرتا ہے کہ فلاں بھی میرا ذکر کرتا ہے، فلاں بھی میرا ذکر کرتا ہے، تو پھر وہ سارے بھی اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ خیال کریں، یہ گنے چنے 50-60 لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور 100 سے زائد میری بہنیں پیچھے بیٹھی ہوں گی، کتنی تعداد ہے، لیکن ذرا خدا کی ذات کو تو دیکھو کہ خدا کس طرح ذکر کرتا ہے، پھر آپ کتنا ذکر کرتے ہیں۔ جتنی زندگی ہے 50 سال ذکر کریں گے، 40 سال آپ ذکر کریں گے، اور کبھی غفلت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ خدا نے فرمایا اذکرکم، مضارع کا صیغہ ارشاد فرمایا تمہارا ذکر تمہاری زندگی تک محدود ہے، جب زندگی ختم ہو گئی تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا، جب تم قبر میں چلے گئے ختم ہو گیا ذکر، لیکن میں خالق و مالک ہوں، میں اپنے محبوب کی امت کو بلندیاں دینا چاہتا ہوں، انہیں قبولیت و مقبولیت دینا چاہتا ہوں۔ تمہارا ذکر بند ہو گیا، لیکن میں خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں، میں رازق بھی ہوں، تم قبر میں چلے گئے لیکن عرش پر تمہارا ذکر کر بھی رہا ہوں، اور آئندہ قیامت تک میں تمہارا ذکر کرتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر ہم پھر بھی خدا کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ لیکن جب مجلس سے ذکر قائم ہو یا تنہائی ہو، تھوڑا سا بھی ذکر کر دیا جائے نا تو اللہ تعالیٰ دل اور روح کو سکون بھی عطا فرماتا ہے، اور اس میل کو بھی جو گناہوں کی وجہ سے دل اور روح پر جم جاتی ہے، خدا اس میل کو بھی ذکر کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ آپ توجہ فرمائیں گے، اور میں توجہ ہی چاہتا ہوں آپ کو، میں عام روٹین میں ہٹ کے روٹین کی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں پیٹ سے باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں احادیث سناتا ہوں،
اور قرآن کی آیات سناتا ہوں، اس لیے اپنی بات میں وہ تاثیر نہیں ہو جو خدا اور مصطفیٰ کے کلام کی تاثیر ہوا کرتی۔ اس لیے آپ توجہ فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالًا، ہر چیز کے لیے ایک ایسا آلہ انسٹرومنٹ ہے جو اس کو پاک کرتا رہتا ہے، صاف کرتا رہتا ہے۔ وَثَقَالَةُ الْقَلْبِ، اور دل کا آلہ کیا ہے؟ فرمایا ذکر اللہ۔ آپ کے کپڑے میلے ہو جائیں، آپ کی ٹوپی میلی ہو جائے، میلی ہوتی آپ کو یقین ہے نا؟ آپ کپڑے یوز کرتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، آپ کا کوٹ میلا ہوتا ہے، جب میلا ہو جائے تو میلا کوٹ پہن کے سامنے نہیں آتا کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو کپڑے کتنے میلے ہیں، ٹوپی کتنی میلی ہے، شرٹ کتنی میلی ہے، لباس کتنا میلا ہے، چہرہ کتنا میلا ہے۔ تو آپ ان تمام عیبوں کو لوگوں سے بچانے کے لیے آپ کپڑے بھی دھوتے ہیں، ٹوپی بھی دھوتے ہیں، چہرے کو بھی صاف رکھتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں کہ جب مجلس میں بیٹھے تو مجلس پر اس کا اثر اچھا ہو۔ ایسا ہے نا؟ تو وہ دنیا جو اندر ہے، وہ دل جو اندر ہے، وہ روح جو اندر ہے، اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ولا الى نیاتکم، کہ خدا تیرا کوٹ نہیں دیکھتا، خدا تیرا لباس نہیں دیکھتا، خدا تیرا چہرہ نہیں دیکھتا، خدا تیری نشست و برخاست نہیں دیکھتا، ولیکن ینظر الی قلوبکم، خدا تیرا دل دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرا دل پاک ہے بھی کہ نہیں۔ جب پاک ہوتا ہے تو خدا رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جب ناپاک ہو خدا کو یاد کرتے ہو تب بھی خدا رحمت نازل کرتا ہے۔ جب رحمت نازل کرتا ہے دل پہلے سے پاک ہو تو خدا اسے اطمینان عطا کرتا ہے، اور اگر دل گناہگار ہو تو اس رحمت کے نزول سے خدا دل و روح کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا وَثَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ دل کو پاک کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب نماز بھی خدا کا ذکر ہے، حج بھی خدا کا ذکر ہے، زکوٰۃ بھی خدا کا ذکر ہے، صوم و صلات بھی خدا کا ذکر ہے، اللہ اللہ کرنا بھی خدا کا ذکر ہے، اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی خدا کا ذکر ہے۔ فرمایا ذکر کرتے چلے جاؤ، کبھی صبح کرو، کبھی شام کرو، کبھی عصر کرو، کبھی فجر کرو، کبھی سوتے ہوئے کرو، کبھی جاگتے ہوئے کرو، کبھی تجارت کے وقت کرو، کبھی وزارت کے وقت کرو، کبھی آنکھ کھولتے ہوئے کرو، کبھی بند کرتے ہوئے، یہ ذکر کرتے چلے جاؤ۔ اور اگر اسی حالت میں تم مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو جس حالت میں دنیا سے جاؤ گے ذکر کرتے ہوئے جاؤ گے، تو جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اٹھائے جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس لیے خدا کا ذکر کرنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ صوفیاء کرام ذکر کرتے ہیں، ساری زندگی ذکر میں گزارتے ہیں، اور ذکر ہی کراتے ہیں کہ خدا کا ذکر ہے، اور جب خدا کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت دل پہ نازل ہوتی ہے۔ آپ نے یہ برطانیہ بارش کا ملک ہے، یہاں ہر وقت بارش ہوتی ہے، آپ کو کہیں گرد و غبار نظر آتا ہے؟ اور تو اور آپ کے بوٹوں پر کبھی گرد و غبار نظر نہیں آتا، یہاں روڈوں پر غبار نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ یہاں ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے، ہر وقت ماحول ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے نور میں دھلا ہوا ہے۔ تو بعینی ہی اسی طرح انسان کا دل جب ذکر کرتا ہے تو اس پر بھی خدا اپنی رحمت کی بارش نازل کرتا ہے۔ زمین کو صاف رکھنے کے لیے آسمان کی بارش نازل ہوتی ہے، اور دل کو پاک کرنے کے لیے خدا کے عرش کی بارش نازل ہوتی ہے۔ اس لیے برادران اسلام و برادران طریقت، آپ تنہائی میں بھی خدا کا ذکر کر سکتے ہیں، آپ انجمن آرائی میں بھی خدا کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تنہائی میں بھی ذکر کرو، خدا رد نہیں کرتا۔ سانسوں کے ذریعے ذکر کرو، خدا رد نہیں کرتا۔ اور اس طرح اجتماعی شکل میں ذکر کرو تو خدا تو رد کرتا ہی نہیں ہے، قبول فرما لیتا ہے، اور قبول کرنے سے پہلے رحمت نازل کرتا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی غفلت ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ قرب و محبت میں کیے جانے والا ذکر
खुदा कबूल करके दिलों को सुकून की दौलत अता करता है। आप देख लें, यहाँ बड़ी चकाचौंध है, दौलत की, लग्जरी लाइफ की बड़ी कसरत है। गाड़ियां देखो, मकानात देखो, बैंक बैलेंस देखो, सारा कुछ देखो, लेकिन वो सुकून बंदे को नहीं मिलता जो खुदा के जिक्र में बंदे को। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं दिल की गहराइयों से आपके इस अमल को जो 13 महीनों से जारी है और बुजुर्गों ने यहाँ इसको शुरू किया है, मेरा दिल कहता है ये भी किसी वली अल्लाह की एक खास नजर लगी है कि उस नजर ने सबको एक ही नजर में इकट्ठा कर दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि अहलो जिक्री, अहलो जिक्री अहलो मजालसती, कि जिक्र करने वाले ऐसे हैं जैसे कि वो मेरी मजलिस में आ गए। आप गौर फरमाएं, हदीस कुदसी कि जो आदमी खुदा की मजलिस में पहुंचना चाहे, खुदा के कुर्ब में जाना चाहे और खुदा की मजलिस में दाखिल होना चाहे, फरमाया वो मेरा जिक्र करे और ये तसव्वुर करे कि वो मेरी मजलिस में दाखिल हो गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फज़कुरनी फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँ। हज़रात गिरामी, मुझे एक दरवेश की बात याद आई। आपके पास वक्त है ना? किस वक्त बंद करना? चलो आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਆਏ। एक दरवेश थे, वो कहते हैं मुझे पता चल जाता है जब मेरा रब मेरा जिक्र करता है तो मुझे पता चलता है। सुभान अल्लाह। आपकी तवज्जो है ना? क्या फरमाया कि जब मैं जब रब का जिक्र करता हूँ तो ठीक है, मैं रब का जिक्र करता हूँ तो मेरा ईमान है कि खुदा को मेरी खबर है कि वो मेरा जिक्र कर रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब रब मेरा जिक्र करता है मुझे भी खबर हो जाती है। तो किसी ने पूछ ही लिया, ये शेख मोहतरम, ये दरवेश, ये सूफी, ये अल्लाह के वली, कैसे खबर होती है आपको? तो मैं अल्लाह ने खबर दी है, अल्लाह ने खबर दी है। कहा कैसे? कहा यही आयत है। कहा वो क्या है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो ना तो मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ। तो जब मैं खुदा का जिक्र करता हूँ तो उसी वक्त पता चल जाता है कि खुदा मेरा भी जिक्र कर रहा है। और जब मैं कहता हूँ अल्लाह, तो सुनी तवज्जो होनी चाहिए सारे इस गल से, ये हकीकत है। फरमाया जब मेरे मुंह से निकलता है अल्लाह, तो जब तक ये कबूल ना हो दूसरी दफा मैं अल्लाह कह ही नहीं सकता। तो जब मैं दूसरी दफा कहता हूँ तो ये यकीन हो जाता है कि खुदा ने मेरा जिक्र कबूल करके दूसरे की तौफीक दे दी है। जब मैं करामत साहब से कहूँ आप मुझे सलाम करो, मैं आपको सलाम करूंगा। इधर कयूम साहब बैठे हैं, आप मेरे साथ कलाम करो, मैं आपके साथ कलाम करूंगा। अल्लामा साहब बैठे हैं, आप मेरे साथ हाथ मिलाओ, मैं आपके साथ मिलाऊंगा। ऐसा मुमकिन है? डरते क्यों? मेरे को फतवा तो न लाना। ऐसा मुमकिन है ना? ऐसा मुमकिन है ना? तो खुदा क्यों फरमा रहा है तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करना? वो तो खालिक है, वो क्यों जिक्र करे? वो तो गनीउन अनिल आलमीन है, उसे तो किसी की एहतियाज नहीं है, वो तो किसी का जरूरतमंद नहीं है। मोहताज भी हम हैं, मजबूर भी हम हैं और खुदा के तलबगार भी हम हैं। तो जब हम ही हम खुदा के मोहताज हैं तो फिर खुदा इस तरह क्यों कहता है कि तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करता हूँ? क्या तर्जुमा है इसका? तो सूफिया किराम बहुत खूबसूरत तर्जुमा फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि जब खुदा फरमाता है ना कि तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा,
تو خدا کے ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا تو جتنا جتنا خدا کا ذکر کرے گا تو خدا تمہاری مغفرت فرماتا رہے گا، اور جو جو مغفرت ہوتی جائے گی یہی خدا کا ذکر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرشتوں گواہ رہنا، آج اس نے میرا ذکر کیا ہے نا، عام کر دو پوری آسمانوں میں کہ فلاں بن فلاں کا ذکر قبول ہو گیا اور میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ آپ دعا کرتے نا فلاں کو بخش دے، فلاں کی مغفرت فرما دے، تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ آپ بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، سارے معاملات خیر ذکر کے عنوان پر کرتے ہیں، اور پھر اللہ کو عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ قبول کر۔ تو جب وہ قبول کرتا ہے تو بدلہ جب دیتا ہے تو وہ مغفرت کی شکل میں دیتا ہے۔ آیا تھا نا میری محفل میں، تو نے میرا ذکر کیا تھا نا، تیرا دل بھی گندا تھا، تیری روح بھی گناہگار تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو میرے مجلس میں بیٹھے اور تجھ پر میری رحمت نہ ہو اور تیرے چہرے پر نور نہ آئے، تجھے دل کا سرور نہ ملے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آتا ہے تم میری محفل میں اپنی مرضی سے، جب ہم تمہیں یہاں سے بیچتے ہیں خالی نہیں بیچتے، تیرا دل بھی دھو دیتے ہیں، تیرا چہرہ بھی دھو دیتے ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی، اس پرفتن دور میں، یہ پرفتن دور ہے، آپ پیچھے چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں، چلتے چلے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آگے آنے والا جتنا دور آگے آ رہا ہے، لوگ فتنوں کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں۔ دولت کی طلب بڑھ گئی ہے، آرام کی طلب بڑھ گئی ہے، دولت جمع کرنے کا بھوت بندے پر ہر وقت سوار ہے۔ آج 1000 کمائے، کل میں 1500 کماؤں گا، وہ دن گزر جائے تو زیادہ کی طلب، زیادہ کی طلب۔ یہ کثرت مال اس سے چھٹکارے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مال کماؤ، لیکن کثرت ذکر کو بھی ساتھ میں رکھو تاکہ کمائی آمنے سامنے ہو جائے تو حضرت سیدنا عثمان غنی کا کردار بھی تمہارے سامنے آئے۔ حضرات گرامی، یہ ماہ مقدس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی معروف ہے، اور ہم سارے ان کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین شخصیت کون ہے؟ بلند آواز سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ اور یہی بات یاد رکھیں، یہ جو عالم روحانیت ہے نا، تو جب یہاں سے آواز اوپر جاتی ہے نا، تو جس کا بھی نام لیتے ہیں نا، تو یہ سگنل ان کے ہاں گرین ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ میرا نام کس نے لیا ہے۔ اسے دیکھتا ہے اور خدا اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے میرا نام لیا کس نے۔ آج یہ خوبصورت مجلس ہے، جہاں خدا دیکھ رہا ہے وہاں مصطفیٰ بھی دیکھ رہا ہے، اور جب ابو بکر کا نام لیتے ہیں تو دل کہتا ہے کہ ابو بکر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، جس کی نسبت ابو بکر سے ہے، جس کی نسبت فاروق اعظم سے ہے، جس کی نسبت عثمان غنی سے ہے، جس کی نسبت علی المرتضیٰ سے ہے، وہ دنیا میں بھی سنبھال لیتے ہیں، آخرت میں بھی سنبھال لیتے ہیں۔ تو وہ ابھی ہمارے علامہ صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، نہ جانے کن کی اولاد ہے، ان کا ایک ایک لفظ آپ کے لیے قیامت میں نجات کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو افضل ترین بعد الانبیاء کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سورج جب ہماری طرف دیکھتا ہے تو روشنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ دنیا کا سورج ہے، اور محبت و صداقت کا اگر کوئی سورج ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں تو دل کھوٹ سے خالی ہو جاتا ہے، وہاں بھی صداقتوں کا نور آ جاتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر، پھر ان کے بعد سیدنا عمر فاروق، پھر ان کے بعد عثمان غنی، اور پھر ان کے بعد علی المرتضیٰ، اور ان کے بعد ایسے آگے کمزوری نہیں ہو، ان کے بعد حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح یہ خلافت کا جو زمانہ ہے خیر القرون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، حضور علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ارشاد فرمایا، لو اتزنا
ईमानु अबी बकर मा ईमान कुल्ल उम्मती लरजा। आई वॉन्ट योर अटेंशन, आपकी तवज्जो चाहती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। और ये हमारा अकीदा है कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सबसे पहले इस्लाम और ईमान को कबूल किया। बाकी जितनों ने भी किया है आपके बाद, चाहे वो मर्द हैं, छोटे बड़े, औरतें, छोटियां बच्ची, छोटे बच्चे, सब ने आपके बाद ईमान को कबूल किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बल्कि एक और बात आपको जो आपने सुनी नहीं होगी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईमान की दावत देने के लिए, ईमान और इस्लाम की दावत देने के लिए पीछे जाया करते थे। तुम भी ईमान कबूल कर लो, तुम भी ईमान कबूल कर लो, पीछे जाया करते थे कि ईमान कबूल कर लो। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ये मकाम और ये एजाज है कि जब आपने सुना कि मोहम्मद अरबी ने एक नए दीन की दावत दी है, तौहीद की और रिसालत और नबूवत की दावत दी है, तो आप अपने घर में बैठे नहीं रहे, सीधे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काशाना अक़दस में गए, वहां दरवाजा खटखटाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि मैंने सुना है कि आपने नए दीन का ऐलान किया है। फरमाया हाँ, मैंने नए दीन और इस्लाम का ऐलान किया है। तो उसी वक्त बगैर किसी तअम्मुल के सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में नहीं, सैयदना मोहम्मद अरबी के घर में जाकर ईमान कबूल किया कि आप लोगों के घरों में ईमान की दावत देते हैं और मैं कबूल करने के लिए आप ही के घर में आया। इसीलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लो उत्तो देना, अगर ईमान का वजन किया जाए, इसका मतलब है ईमान का वजन हो सकता है, ईमान का वजन हो सकता है। तो आपने इरशाद फरमाया कि अगर अबू बकर का ईमान तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और आखिर उम्मत तक, मेरी उम्मत का आखिरी फर्द और उसके बाद कयामत आ जाए, कहा उस पहले से लेकर आखिर तक सारी उम्मत, मर्द व जन, बड़े बूढ़े, तमाम का ईमान कबूल किया जाए और पूरी उम्मत का ईमान तराजू के दूसरे पलड़े पे रखा जाए, तो मोहम्मद अरबी की नजर ने यह फैसला किया है कि सारी उम्मत का ईमान एक तरफ और अबू बकर का ईमान एक तरफ। इतनी बड़ी शख्सियत है। ये वजह क्या है?